شیخ احمد جا میں نے تجھے بخشا غفرت لکا ولمن توسل الیہ بواسطۃ او بغیر واسطۃ الی یوم القیامت. شیخ احمد تیرے میں نے تجھے بخشا، تیرے مریدوں کو بخشا، تیرے مریدوں کو بخشا، تیرے مریدوں کو بخشا. قیامت تک جتنے لوگ تیرے سلسلے مجددیت میں داخل ہو گئے میں نے سب کو بخش دیا. سبحان اللہ، سب کو بخش دیا ہے. ذوق سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تم تو بخشے ہوئے ہو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرات یہ وہ ہمارا سلسلہ ہے، وہ امام ربانی ہیں، وہ مجدد الفسانی جن کی نسبت سے ہم مجددی ہیں. یاد رکھو آپ وہ پائے کے بزرگ ہیں. پیر کیسا ہونا چاہیے، مرید کیسا ہونا چاہیے. ارے پیر باقی باللہ ہو، مرید شیخ احمد ہو. یاد رکھو پیر کی خدمت. یہ میں 3 چیزیں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بات آپ پلے باندھ لو تمام پیر بھائی یاران طریقت. یہ بات یاد رکھو. باقی سلاسل کے اندر شاید چلے کی وجہ سے فیض ملتا ہوگا، چلا کشی اور دیگر جو ہے وہ معاملات میں فیض ملتا ہے. ہماری نسبت کا فیض کیسے ملتا ہے یہ یاد رکھو. میں نے اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر جو سبق سیکھا وہ یہی ہے. نسبتیہ کا فیض 3 وجہ سے. 3 کام آپ کرو تو شیخ کا سینہ تمہارے لیے کھل جائے گا. شیخ کا سینہ فیض کا سمندر پھاٹے مار کر تمہیں تمہارے گھر فیض دے دے گا. 3 چیزیں کیا ہے، وہ 3 کام کیا ہے؟ نسبت شیخ، محبت شیخ، دوسری بات صحبت شیخ، تیسری چیز خدمت شیخ. محبت شیخ، اپنے پیر سے کمال محبت کرو. اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمہاری نظر میں اگر کوئی محبوب ہو تو شیخ کی ذات. یہ ہے محبت شیخ. پیر سے کامل محبت. دوسری چیز صحبت شیخ. جتنی جلدی نسبت نقشبندیہ میں صحبت کی وجہ سے فیض ملتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں. کیوں؟ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہماری وراثت شامل ہے، ہماری گھڑی میں یہ چیز شامل ہے. کیا ہمیں ہماری گھڑتی میں یہ چیز ملی ہے؟ ارے ہمارا سلسلہ اس امام ابوبکر صدیق سے چلتا ہے جو ہر وقت شیخ کی خدمت میں رہا کرتے اور جن کو فیض کریم آقا نے جب فیض دیا تو مکے سے لیا، کہا ابوبکر چل نکل، اہل مکہ سوچ میں ہے. ابوبکر کو لیا، ہجرت کی اور غار ثور پر جب چلے گئے، غار ثور میں چلے گئے، ابوبکر کی گود ہے، نگاہ مصطفیٰ ارے بند ہو گئی. ظاہری طور پر حضور نے آنکھیں بند کر لی، ابوبکر کو موقع دے دیا زیارت کر لے، صحبت شیخ سے فائدہ اٹھا لے. اب ٹکٹکی باندھ کر النظر الی وجہ رسول اللہ، جس ابوبکر کی یہ خواہش رہا کرتی تھی. آقا 3 حسرتیں ہیں، ابوبکر کی بیٹی ہو، مصطفیٰ کے نکاح میں ہو، ابوبکر کا مال ہو، مصطفیٰ کے قدموں پہ ہو. تیسری چیز یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، ابوبکر کی آنکھیں ہو چہرے. سبحان اللہ. غار ثور میں ابوبکر نے مصطفیٰ کریم کی صحبت 3 دن تک ایسی اختیار کی، اتنی صحبت حاصل کی. جب پھر غار ثور سے نکلے مدینے کی طرف گئے، اللہ کی قسم مدینے کے لوگ پہچان نہ سکے نبی کون ہے، غلام کون ہے، ابوبکر کون ہے، مصطفیٰ کون ہے. بلکہ یہاں تک کہ لفظ ہے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ ابوبکر صدیق بھی چل رہے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی چل رہے ہیں. لوگ نبی کریم کی طرف جھکنے کی بجائے ابوبکر کی طرف جھک رہے تھے. کیا کہ چال بھی ایک جیسی تھی، انداز بھی ایک جیسا تھا، لباس بھی ایک جیسا تھا، امامہ بھی ایک جیسا تھا، رخسار کے مسکرانے کا لبوں پہ مسکراہٹ بھی ایک جیسی تھی، چہرے پہ چمک اور دمک بھی ایک جیسی تھی، ادا ملنے کی ایک جیسی تھی، سلام کا جواب دینے کا انداز ایک جیسا تھا. ارے ظاہر بھی ایک تھا، باطن بھی ایک تھا. ظاہر باطن اور جو ہے وہ حسن صورت، حسن سیرت، چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، بولنا کلام کرنا، نطق کرنا، بیان کرنا، ہر ایک ادا مصطفیٰ جیسی تھی. لوگ پہچان نہ سکے. ابوبکر سمجھ گئے انہیں پتہ نہیں چل رہا نبی کون ہے. ابوبکر نے اپنا امامہ لیا، کپڑا لیا اور کریم آقا کو ہوا چلنی شروع کر دی. پتہ چل جائے یہ جو ہوا چل رہا ہے یہ غلام ہے جسے ہوا چلی جا رہی ہے، یہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. نسبت شیخ، شیخ کا فیض کیسے ملتا ہے؟
محبت شیخ دوسری